جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں۔ یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے۔ معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بولو ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنها سماتها، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس۔ اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو۔ چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی بارات میں کھلایا تھا، اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ کو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے میرے بھائیوں۔ کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کر۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے۔ آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں باپ کی اجازت ہے، بنی رہے باپ کی اجازت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی اجازت بیکار ہے۔ شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے۔ لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی
میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے، جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے، وہ بھی نہیں۔ کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا، اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے، یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، باپ نے کہہ دیا۔ اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی، آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا، چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے۔ یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا، تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی۔ یاد رکھنا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں، یہ حوصلے ملتے ہیں اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے، ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بنی جائے گا۔ یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر۔ اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، باپ بن جاتے ہیں۔ سن لیجئے، تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی، تم باپ نہیں مانے جاؤ گے، وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی، ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی۔ یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا، وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے، تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو، یاد رکھنا اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو، اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو، اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ پردہ رہے گا، سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے۔ یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی، جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی، لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو، اور شودر کو پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھ، یہ ظلم، یہ ستم، یہ ظلم اور یہ ستم۔ آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائے۔ آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے، لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے۔ کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو، ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو، اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک نکاح کا
پر چلن نہیں کیا نہیں چلایا کرتے تھے, یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے, وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں, آپ ان کی شادی کر دیجئے. آپ نے جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا. جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے, وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا, جلیبیب کیا بات ہے, تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو. جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے, میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے. آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ, وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے, اس صحابی سے کہنا یہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر, میرا یہ خط اس کو دے دینا, میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں. جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی. جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, لڑکی کا باپ باہر نکلا, دروازہ کھولا, اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا. جلیبیب نے کہا السلام علیکم. صحابی نے کہا وعلیکم السلام. آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے. صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو. میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے, لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی, کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک, اتنی کالی شکل و صورت ایسی. کہتا ہرگز نہیں, میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں. جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں, مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے. اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے. کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے. بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی, لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے, مشورہ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد. نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے. میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں, لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس لیے آمنا و صدقنا, ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی, لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں, اس لیے ماننا پڑے گا. باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو, ذرا اس کی شکل تو دیکھو, اس کا چہرہ تو دیکھو, اس آنے والے کو تو دیکھو, اس کی شکل کی طرف تو جاؤ. بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں. کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ. بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ, نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے, لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو. بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی. بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت, مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند, مانا کی شکل ہے
इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है। फिर लड़की का बाप मजबूर होता है, बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूं, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिम हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा, आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे, शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है और 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है? वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के जमाने का निकाह देखिए आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह? एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई, उसके ना बाप थे ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए, आप देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों, तुम कैसे आई हो? कहती है इन्नी अहब्बु लक, अय अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी के लिए आई हूं, निकाह करना चाहती हूं। सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफी है, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो जरूरत है, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे तो तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा, देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नजर इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें जरूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँ, आप कर सकते हैं इसके साथ। अल्लाह के रसूल ने कहा ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी। आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा सुनो, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है। सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे। तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा मा इंदी शैउन, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का? उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, या हमारे पास है। हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो,
پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا۔ آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا، کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی۔ آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ۔ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ یعنی 5 روپے اس زمانے میں، 5 روپے اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں، نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہو، چلے نکاح کرنا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا۔ اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ۔ کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی۔ اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں، تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے۔ کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، تو اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا۔ ارے دینا تو پوری دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی، لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، میرا پوری نہیں دے سکتا۔ اتنا بھی نہیں، اور نکاح تصور کیجیے ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے، اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں، آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتا۔ مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں؟ بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو۔ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے،
سورہ نبا یاد ہے, سورہ حاقہ یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ منافقون یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں. کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں, اس میں کیا بڑی بات ہے, جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, انگوٹھی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ساڑی نہیں ہے, زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے, لیکن ہاں اس کے پاس